السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی دعا، شب قدر کی دعا اور اس کے فائدے۔ ناظرین، یہ دعا بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے۔ اس کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ اس لیے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ حضرت عائشہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو میں اس رات میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، اللہم اے اللہ، انک عفو کریم، تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تجھے پسند ہے، فاعف عنی، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ ترمذی شریف الدعوات۔ یہ دعا ناظرین مختصر ہونے کے باوجود بے حد جامع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم شان صفت العفو، معاف کرنے والے کو پکارا گیا ہے۔ عفون کا مطلب صرف گناہوں کو معاف کرنا نہیں بلکہ انہیں مٹا دینا اور ایسا کر دینا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر کے ان پر اپنے بے پایہ نعمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ شب قدر کی رات ہم دنیاوی خواہشات سے زیادہ اللہ کی مغفرت طلب کریں، کیونکہ اگر اللہ ہمیں معاف کر دے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ یہ دعا دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ معاف کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ بس ہمیں اس عظیم رات میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنا چاہیے اور اس سے عفو اور درگزر کی التجا کرنا چاہیے۔ یہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اس لیے ناظرین، ہم اس رات میں اس دعا کا خوب اہتمام کریں اور چند اعمال ہم کریں شب قدر میں۔ نمبر 1 قیام اللیل یعنی نفل نماز اور تہجد کی نماز، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 3 ہے ذکر اور اذکار یعنی تسبیح، تحمید اور تکبیر۔ اس لیے ہم اس رات میں اس دعا کا اہتمام کریں اور پورے عالم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔